جانتے تھے کہ اس کی ایک کنواری جوان بیٹی ہے جو اب شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان نے اس بزرگ لوہار کو اپنا والد ظاہر کیا اور خود ان کی بیٹی بن کر اس یہودی پیشوا کے سامنے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ بوڑھا یہودی ایک اونچے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور اس کے پاس ایک تانبے کا پیالہ اور کچھ کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں آدھی بند تھیں اور ہونٹوں پر جیسے کوئی وظیفہ چل رہا ہو۔ پوش عورت کو دیکھتے ہی اس کے چیلے نے آگے بڑھ کر کہا، اے عورت، پاس آؤ۔ سلطان آہستہ قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اپنا دائنا بازو آگے کر دیا۔ بوڑھا یہودی نے بنا اوپر دیکھے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کچھ لمحوں تک آنکھیں بند رکھیں، پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دوبارہ بازو کو دبایا، پھر تیسری بار اور زور سے پکڑ لیا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ ابھر آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور نقاب پوش عورت کی طرف غور سے دیکھنے لگا، پھر جھلا کر بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ چیلے نے حیرانی سے پوچھا، حضور کیا مطلب؟ بوڑھا یہودی گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ عورت عام عورت نہیں، اس کی نسیں کسی عورت جیسی نہیں۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بوڑھے یہودی نے غصے سے کہا، اسے یہاں سے ہٹا دو، یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ اتنے میں سلطان نے نقاب اتار دیا۔ نقاب ہٹاتے ہی وہاں موجود لوگوں پر جیسے بجلی گر پڑی، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بوڑھا یہودی کانپنے لگا کہ ہاتھ سے بازو چھوٹ گیا اور وہ تخت سے پھسلتے پھسلتے زمین پر آ بیٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، اے ظالم، اب بتا تو کس علم و کس طاقت سے لڑکیوں کی پاک دامنی کا فیصلہ کرتا ہے؟ تو جسم دیکھ کر اور بغیر کوئی ثبوت لیے کیسے فیصلہ کر سکتا تھا؟ تک کوئی ٹال مٹول بہانے بازی ہرگز کام نہیں آئے گی۔ یہودی بوڑھا ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ سلطان نے تلوار کو تھوڑا سا باہر نکالا اور فرمایا، سچ بول، یہ دیکھ۔ بوڑھا یہودی رو پڑا اور بولا، حضور میں جھوٹا ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میرے